لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حضرات سامعین کرام، دین اور ملی بھائیوں، پیارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ہماری ماں اور بہنوں، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے تزکیہ نفس. نفس کی پاکی، نفس کو پاک کیسے کرنا ہے، برائیوں سے، غلط عقیدے سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، اور نفس میں اچھائیوں کو ڈالنا کیسے ہے، عبادتوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو اور اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو. یہ آج ہمارا موضوع ہے. میرے بھائیوں دوستوں، ہمارا اور آپ کا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کو سب سے معزز اور سب سے مکرم بنا کر کے پیدا کیا ہے. جس عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اس عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں پیدا فرمایا. دنیا میں جتنے بھی مخلوق پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو گئی. لیکن انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں فرمایا. انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو میرے بھائیوں کئی پروسیس سے گزارا، کئی مراحل سے گزارا، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقریب، ایک اور اعزاز انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے یہ کیا کہ خلقتہ بیدی، انسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے بھائیوں اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا انسان کی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں. اور یہی نہیں بلکہ فرشتے جو اس وقت کی سب سے اعلیٰ مخلوق تھے، ان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کا سجدہ کرو. یعنی گویا کہ انسان جو ہے مسجود ملائک ہے. اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی. ساری مخلوقات پر نہیں. قرآن مجید کی جو آیت ہے جو اشارہ کرتی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں، یہ انسان کے ساتھ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی تقریب، یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ بہت بڑا احسان. سوال یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا اس چیز کو اچھے سے جانتا ہے. کیا مقصد میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 29ویں پارے کی سورۃ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ ہے جس نے موت پیدا کیا، جس نے زندگی پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر ہو. گویا کہ میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے آزمائش، وہ ہے امتحان، وہ ہے ابتلاء. اسی لیے اس دنیا کو دارالامتحان کہا جاتا ہے، اس لیے اس دنیا کو دارالابتلاء کہا جاتا ہے، اس لیے اس دنیا کو دارالعمل کہا جاتا ہے. یہاں آپ عمل کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، آپ کو یہاں پر بدلہ نہیں ملے گا. یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں آپ کو صرف عمل کرنا ہے، یہاں صرف آپ کو عبادتیں کرنی ہیں، یہاں آپ کو برائیوں سے بچنا ہے، یہاں آپ کو نیکیاں کرنی ہیں. یہاں آپ کو بدلہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے بعض کسی عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے آپ کو کوئی بدلہ دے دے، لیکن اصل بدلے کی جگہ یہ نہیں. اصل بدلے کی جگہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دارالآخرہ، دارالقیامہ، دارالقرار، دارالثواب، وہ اصل بدلے کی جگہ ہے جس کو دارالجزا کہا جاتا ہے. وہاں آپ کو ساری چیزوں کا بدلہ ملنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف بندوں کو آزمانا. کیا آزمائے گا اللہ تعالیٰ؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا تو انسانوں کے بدن میں، انسانوں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ ڈالا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ نفس کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائے گا. کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہے شر کا مادہ اور ایک ہے خیر کا مادہ. ایک ہے شر کا مادہ اور ایک ہے خیر کا مادہ. یہ دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھے. قرآن مجید میں ابھی جو میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورت الضحیٰ، سورت الشمس، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کرا میرے بھائیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور بھی دیا، اس کے نفس میں ڈال دیا، الہام کر دیا، وَتَقْوَاهَا اور پرہیزگاری بھی ڈال دی، یعنی خیر بھی ڈالا اور شر بھی ڈالا. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے، انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. اور ڈالنے کے بعد میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ان دونوں مادوں کے ڈالنے کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا. انسان کو مکمل طور سے پاور دے دیا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو. زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کے پاس پاور ہے، پوری اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. اتھارٹی اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، آپ کو مکمل اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ جو چاہیں وہ کریں، چاہے آپ خیر کا راستہ اختیار کریں، چاہے شر کا راستہ اختیار کریں. اگر آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ راستہ ہے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر کے جائے گا. اگر آپ شر کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ شر کا راستہ ہے، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا. بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، کیا حق ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچائی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جو چاہیں میرے بھائیوں دوستوں بنیں، جس فہرست میں چاہیں آپ اپنا نام ڈلوائیں. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور کی، وہ کیا میرے بھائیوں؟ دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ڈالے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان شر کے راستے کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پسند کرتا ہے کہ بندہ خیر کے راستے کی طرف جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کی رہنمائیاں کی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل اتارے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے بندوبست کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خود ہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ بندہ خیر کے راستے پر کام کر رہے، شر کے راستے پر نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے میرے بھائیوں دوستو. لیکن ایک بندہ گرچہ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں پسند کرتا ہے کہ بندہ خیر کے راستے پر رہے اور شر کے اور برائی کے راستے سے بچتا رہے، لیکن انسان کے سامنے ایسی حالتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ اس کے لیے برائیوں سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں. یہی تو آزمائش ہے. یعنی خیر کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ خیر کی طرف جا سکتا ہے، اس کے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور برائیوں کے راستے بھی انسان کے سامنے، برائیوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. تبھی تو بندے کی آزمائش ہوگی، تبھی تو اس کا امتحان ہوگا، تبھی تو سرخرو بن کر کے نکلے گا کہ کس راستے کی طرف وہ جا رہا ہے، کون سا راستہ پسند کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ آپ خیر کا راستہ چنیں، شر کے راستے کو چھوڑ دیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستہ انسان کو دکھا دیا ہے، ہم نے دونوں راستہ انسان کو دکھا دیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، چاہے ناشکری کا راستہ اختیار کرے. آپ کے پاس اختیار ہے، پورا پاور آپ کے پاس ہے. لیکن بھائیوں شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا، خیر کا راستہ اختیار کرنا، نیکی کا راستہ اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑی مشکلیں ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں مشکلیں ہیں؟ مشکل اس لیے ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستند احمد اور دیگر کتب حدیث میں روایت آئی ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا. جنت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لذتوں سے، شہوتوں سے، انسان کی پسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے. اب آپ بتائیں آپ کا جو نفس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا بھی مادہ ڈالا ہے، شر کا بھی مادہ ڈالا ہے، آپ کے سامنے میرے بھائیوں لذتیں ہیں، آپ کے سامنے شہوتیں ہیں، انسان کے سامنے برائیوں کے دروازے ہیں، تو اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان نہیں. برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہے انسانوں کے لیے. گرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست فرمایا، لیکن ایک انسان کے لیے برائیوں سے بچ کر کے نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو لگا دینا، اپنے نفس کو بری عادتوں سے، برے اخلاق سے، گندے عقائد سے، بری صحبتوں سے نجات دے کر کے خیر کے راستوں پر، عبادت کے راستوں پر، اچھے اخلاق کے راستے پر، امانت داری کے راستے پر، صداقت کے راستے پر لگا دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیوں دوستو. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ
اور دوسری وجہ یہ میرے بھائیوں کہ نیکی کے راستے پر نفس کو لگانا اور نیکی کے راستے پر خیر کے راستے پر اپنے آپ کو لگانا، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی کے ماحول میں ڈھال کیوں نہیں پاتا ہے، اپنے نفس کو خیر کے راستے پر کیوں نہیں لگا پاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو کئی حالتوں سے پیدا فرمایا، کئی حالتیں نفس کی۔ ایک حالت تو نفس کی یہ ہے کہ نفس کے سامنے اچھائی بیان کی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے، تو انسان میرے بھائیوں دوستوں اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حالت یہ رکھی ہے کہ اگر اس کے سامنے برائی آتی ہے تو نفس اس کو برائیوں کی طرف ابھارتا بھی ہے، نفس اس کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کہا۔ تو جب اس کا نفس اس کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اس کا نفس اسے برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، تو کیا اس انسان کے لیے آسان ہے کہ برائیوں کے راستے کو چھوڑ کر کے وہ نیکی کے راستے پر چلا ہے؟ انسان کا نفس جب اسے خود برائی کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں میرے بھائیوں، قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب دیکھا کہ میرے والد حضرت یعقوب اپنی نظر میں یوسف کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، تو انہوں نے یوسف سے حسد کر لیا۔ اور ایک بندہ جب کسی سے حسد کر لیتا ہے تو وہ اس کی عزت کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے مال کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے شہرت کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی جائیداد کا دشمن بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے عزت، اس کے مال کا ہی نہیں، اس کے جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ایک ہی باپ کے سب بیٹے ہیں، اور سارے بھائیوں نے پلاننگ کر کے، تدبیریں اختیار کر کے، اور ان کے نفس نے انہیں بہکایا، ان کے نفس نے اس برائی پر انہیں آمادہ کیا، اور حضرت یوسف کے خلاف ہو گئے۔ سارے بھائی چھوٹے ہیں، سارے بھائیوں میں چھوٹے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سارے بھائی ایک طرف، اور یوسف کو زیر کرنے کے لیے، یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کرنے کے لیے سارے لوگوں نے پلان تیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے نفس نے اس چیز کے راستے کو ان کے لیے آسان فرما دیا۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے پلاننگ اختیار کی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے جو میٹنگ کی، اور میٹنگ میں جو بات پاس ہوئی، وہ بات یہ پاس ہوئی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو، یا تو اس کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں سے تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے اوپر رہے اور کسی کی توجہ نہ رہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ نفس کس طرح سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کس طرح سے انسان کو برائیوں میں ملوث کرتا ہے، کس طرح سے اس کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور کس طرح سے برائیوں کو اس کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کو بڑے بڑے وعدے دکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا میرے بھائیوں؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ آج برائی کر لو، مار ڈالو، قتل کر دو، مرڈر کر دو، جو کچھ کرنا ہے یوسف کو کر لو، بعد میں جا کر کے توبہ کر لینا، بعد میں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک قوم بن جانا، بعد میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کے۔ آپ دیکھیں تو، آپ غور تو کریں، آپ تدبر تو کریں کہ کس طرح سے میرے بھائیوں حسد کا شکار ہو کر کے اور نفس کے بہکاوے میں آ کر کے نفس نے یہ پلاننگ تیار کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بعد میں توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں معاف کر دے گا، اور اسی نفس کے بہکاوے میں آ کر کے کتنا بڑا گناہ آدمی کر لیتا ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ اپنے سگے بھائی کا، ایک باپ اور ایک ماں کے پیٹ سے، ایک ماں کے کوکھ سے جنم لینے والے بھائی کی قتل کے در پہ ہو جاتا ہے بندہ، جب نفس کی بہکاوے میں آ جاتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کا پجاری بن جاتا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو جہاں انسان کا نفس اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کرے، وہاں انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر کے نیکی کی طرف اگر لائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے تقوی کی بات ہے، بہت بڑے عظمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں کے ماحول سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف جو بندہ نہیں لا پاتا ہے، اس کی دوسری وجہ کیا ہے بھائیوں دوستوں؟ کہ انسان کا نفس خود اس کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے بھائیوں سب سے بڑا انسان کا دشمن شیطان کو بتلایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کا بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان جو ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور شیطان تمہیں فحش کاموں کا اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے۔
شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمایا میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو ان کے نفس کا پجاری بنانے کے لیے، انسانوں کو ان کے نفس کا غلام بنانے کے لیے ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. یعنی سارے ہتھ کنڈے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، ضلالت کے راستے پر لگانے کے لیے، اس کے اندر غلط عقیدے کو، غلط رسم کو، غلط عبادت کو، غلط اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال کروں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو آپ اس میں شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر بندوں کو، اکثر انسانوں کو، اکثر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ انسان کا تیسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس دشمنی کی وجہ سے انسان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں کے ماحول سے نکال کر کے انہیں نیکیوں کے راستے پر لائے. اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں، آپ شیطان کی فتنے کو معمولی نہ سمجھیں. واللہ العظیم دجال کی فتنے کے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیوں شیطان کا فتنہ ہے. بہت عظیم فتنہ ہے. ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے، عبادت کے لیے، کردار کے لیے، گفتار کے لیے، ہر اعتبار سے شیطان کا فتنہ کئی جہتوں میں پھیلا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آپ ایک معمولی واقعہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تو کوئی پابندی لگائی تھی آدم علیہ السلام پر؟ کوئی پابندی نہیں تھی. صرف ایک پابندی تھی، صرف ایک پابندی تھی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین کو نازل کر کے، شریعت کو نازل کر کے، قرآن کو نازل کر کے بہت ساری پابندیاں ہمارے لیے. وہاں صرف ایک پابندی تھی. کیا پابندی تھی؟ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے ورنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہی ایک پابندی تھی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام میرے بھائیوں اس پابندی پر بھی عمل نہ کر سکے. کس کے بہکاوے میں آ کر کے؟ نبی جیسے عظیم شخصیت کو، اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبر کو اور اس کائنات کے سب سے پہلے نبی کو میرے بھائیوں شیطان نے اپنے فتنے کا شکار بنا کر کے ایک معمولی سی پابندی تھی، اس پابندی سے بھی میرے بھائیوں دوستوں انہیں روک دیا. اس پابندی پر بھی عمل نہیں کرنے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فتنے کا شکار بنا کر کے جنت سے نکال دیا. تو شیطان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. شیطان کا فتنہ اس کائنات، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے فتنے نمودار ہوئے ہیں وہ شیطان ہی کی وجہ سے ہوئی. سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس کائنات کا؟ سب سے بڑا گناہ شرک. سب سے بڑا منکر شرک ہے میرے بھائیوں، اور شرک شیطان کی وجہ سے آیا ہے دنیا میں. 1000 سال تک کوئی انسان اس دنیا میں شرک نہیں کرتا تھا. پوری دھرتی، پوری زمین شرک سے مکمل طور پہ پاک تھی. صرف ایک اللہ کے لوگ عبادت کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی اولاد نے اور اس میں جو نیک لوگ تھے وہیں سے شرک پھیلا اور شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر کے الگ الگ طرح سے تعویلیں کر کے، الگ الگ طرح سے ہیلے کر کے شرک پھیلایا. مزاروں کی تاریخ کے بارے میں ہم نے سلف کی کتابوں میں پڑھا. جن علماء نے تاریخ پر کام کیا انہوں نے لکھا کہ مزار کی جو شروعات ہوئی کہ شیطان ایک بندے کے خواب میں آیا اور صوفی بن کر کے اپنے مرید کے پاس کہا میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، کیا تمہیں میری محبت نہیں؟ میرے نام پہ تم مزار بناؤ اور وہاں تم مزار پہ حاضری دو تاکہ میری یاد آئے، تاکہ تم میرا وہاں ذکر کرو، مجھ سے فریادیں کرو. اور لگاتار مسلسل 3 دن خواب میں آیا. چنانچہ دنیا کا سب سے پہلا مزار میرے بھائیوں اس خواب کے ذریعے بنایا گیا. بہت بڑی بڑی گمراہیاں شیطان نے دنیا میں پھیلائی ہیں. بڑے بڑے منکرات، بڑے بڑے شرک کے اڈے جو قائم ہیں یہ صرف شیطان کی دین. تو شیطان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو انسان کے لیے اپنے نفس کو شیطان کے فتنے سے بچانا، انسان کو اپنے آپ کو شیطان کے فتنے سے بچا کر کے نیکی کے راستے پر لگانا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جو بندہ ان ساری چیزوں سے نپٹ کر کے، کون سی چیزوں سے؟ آپ کے سامنے گناہوں کی لذت ہے، گناہوں کی شہوتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک تو آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے، ایک تو شیطان آپ کا دشمن ہے. ان ساری چیزوں سے لڑ کر کے، ان ساری چیزوں سے جنگ کر کے، ان ساری چیزوں کو مغلوب کر کے آپ کو اپنے نفس کو غالب کرنا ہے. اپنے نفس کو کس چیز پر غالب کرنا میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ بندہ، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. اور وہ بندہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا لیا. یعنی برائیوں میں، برے اخلاق میں جس نے اپنے نفس کو ملا لیا وہ بندہ ناکام ہو گیا. میرے بھائیوں ایک آدمی کا مرض جتنا بڑا ہوتا ہے اسی قدر مرض کے اعتبار سے اتنے بڑے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کا نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مرض اتنا بڑا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنا بڑا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان کے فتنے سے بچانے کے لیے، نفس کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کی شکل میں ہمارے سامنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ہمارے نفسوں کا علاج کرنے کے لیے، ہمارے نفسوں کے تزکیے کے لیے، ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. کیا بھیجے میرے بھائیوں؟ دنیا میں نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو انسانوں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پیغام انسانوں تک پہنچانا، اور سب سے بڑا پیغام توحیدی، یہی مقصد ہے. لیکن بھائیوں صرف یہی مقصد نہیں ہے. نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں، آپ یقین مانیں نبی صرف علم نہیں دیتے تھے لوگوں کو، نبی لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے، نبی لوگوں کو پاک کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں نبیوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان، ابھی آپ کو تزکیہ سمجھ میں آئے گا کہ تزکیہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نبیوں نے اس چیز پر زور کیوں دیا ہے، اور اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دلوں میں تزکیہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو برائیوں سے دور کرنے کے لیے، اور اپنے دلوں میں اللہ کی عبادت، دین کی محبت، اسلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت پیدا کرنے کے لیے طریقے کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی میرے بھائیوں دوستوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں نبیوں کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی جائیں اور لوگوں کو صرف علم بتا دیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بتا دیں. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں نبیوں کے بعثت کے مقصد کا تذکرہ کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کا رسول بھیجا ہے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول بھیجا ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور کیا احسان ہے میرے بھائیوں؟ یتلو علیہم، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کو صحیح اخلاق، صحیح آداب سکھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو نبیوں نے صرف علم نہیں دیا امت کو، نبیوں نے صرف امت کو علم نہیں سکھایا، تعلیم نہیں بتائی، قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں سنا دیا، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، روزہ کا طریقہ، اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہی ساری چیزیں نبیوں نے نہیں بتائی، بلکہ نبیوں نے تزکیہ کیا ہے. اور تزکیہ کرنے سے پہلے میرے بھائیوں نبیوں نے خود اپنا تزکیہ کیا ہے. پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں، سب سے پہلے نبیوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے. میں آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے دوں گا میرے بھائیوں کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا. آپ بتائیں اس دنیا میں مسجدوں کی صدارت کے لیے، مسجدوں کی سرداری کے لیے لڑائیاں ہوتی، جمعیت و جماعت کی صدارت اور کرسی کے لیے لڑائیاں ہوتی. میرے بھائیوں دوستوں، جو مدرسوں کے ٹرسٹی بننے کے لیے، اس کی قیادت اور لیڈرشپ کو سنبھالنے کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، قیادت کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے عہدے کا طالب، کوئی ایسا سردار ہے، کوئی ایسا قائد ہے جو عوام کے سامنے اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے بول دے یہ میری زندگی ہے، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی غلطی، کوئی منکر، کوئی فحش کام میں نے آپ کے سامنے کیا ہے تو آپ دکھائیں؟ ہے کوئی سردار، ہے کوئی قائد دنیا میں؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کیا تھا، اپنے نفس کو برائیوں سے ایسا دور کیا تھا. 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کو بنانے کے لیے ایسی محنت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے جو دی تھی وہ دلیل یہی تھی. کیا دلیل تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کے سامنے کہیے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے؟ اے مکہ کے باشندوں، اے مکہ کے رہنے والوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. جب میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کوئی منکر کام نہیں کیا، کبھی غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہوا، کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بنایا میرے بھائیوں، اور کہا ہے مکہ کے باشندوں یہ میری کتاب زندگی ہے، اور میری کتاب زندگی کے یہ 40 اوراق ہیں، اور ہر وقت پر صداقت کا سبق ہے، امانت کا سبق ہے، اور دیانت کا سبق ہے، اخلاق کا سبق ہے، شجاعت اور بہادری کا سبق ہے. تو اس کو پڑھ لو، اور اگر کہیں کوئی کجی ہو، کہیں کوئی کمی ہو، کہیں کوئی عیب ہو، کہیں کوئی نقص ہو تو لاؤ بتاؤ.
میرے بھائیوں کافروں میں سے کسی کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عیب نہیں نکال پایا. اس طرح سے تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا تھا. یہی مسلمانوں سے مطالبہ ہے, یہی آپ سے مطالبہ ہے. اس طرح سے آپ اپنے دلوں کا تزکیہ کریں, اپنے بدن کا تزکیہ کریں, اپنے روح کا تزکیہ کریں, اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, دیکھ کر کے آپ پہچان لیے جائیں کہ میرے بھائیوں دوستوں یہ مسلمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, یہ متقی بندہ ہے, یہ پرہیزگار بندہ ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مشہور ہوئی, جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مشہور ہوئی, جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مشہور ہوا کہ آپ نے اس کو گواہی دے کر کے, اس کو شہادت اور پروف بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا. دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اور کیسا تزکیہ کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی, وہ بیان فرماتی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 25 سال کی عمر میں ہی اپنا کاروباری مشارک بنا دیا تھا, بزنس پارٹنر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی امانت کے چرچے سنے, آپ کی صداقت کے چرچے سنے. بہت بڑی مالدار خاتون تھی, بہت بڑی مالدار خاتون. تو ایک بہت بڑا اپنا مال کا حصہ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اپنے غلام کو مقرر کیا کہ جاؤ شام میں تجارت کر کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امانتداری کے ساتھ, انتہائی دیانتداری کے ساتھ مال کو بیچا اور جو بھی پروفٹ ہوا لا کر کے خدیجہ کے قدموں میں ڈال دیا, ان کے قدموں میں حاضر کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہیں سے میرے بھائیوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ خود بیان فرماتی ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, کتاب البیع کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا میرے بھائیوں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے لیتے اپنے ٹفن میں اور ہفتوں اللہ کے نبی غار حرا میں رہتے تھے. ہفتوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں قیام فرماتے تھے. اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے, اپنے وجود کے لیے, اپنے ظاہر اور باطن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہارڈ ورک کرتے تھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی نبی نہیں بنائے گئے. ابھی آپ دین فطرت پر ہیں, ابھی آپ دین اسلام پر نہیں ہیں, ابھی آپ دین فطرت پر ہیں. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, وہ فطرت جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا, اس فطرت پر جو بندہ دین فطرت پر قائم ہو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے, وہ کبھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, وہ کبھی غیبت نہیں کر سکتا ہے, وہ کبھی غلط صحبت اختیار نہیں کر سکتا ہے, وہ کبھی کوئی منکر کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی دین فطرت پر ہو کر کے میرے بھائیوں وہ سارا خیر کا کام کر رہے تھے جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا حصہ بنایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافروں کے سامنے شہادت پیش کی. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں میرے بھائیوں کوئی کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ نہیں کر پائے, آپ کے اخلاق پر حملہ نہیں کر پائے, آپ کی دیانت پر, آپ کی صداقت پر حملہ نہیں کر پائے. جو حملہ کیا اللہ کے نبی پر الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا, یہ جادوگر ہے, یہ مجنوں ہے, یہ پاگل ہے. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا الزام سنا کہ کسی کافر نے آپ کو بے ایمان کہا ہو؟ نعوذ باللہ کسی کافر نے آپ کو چور کہا ہو, آپ کی امانت کے حوالے سے الزام لگایا ہو, آپ کے اخلاق کے حوالے سے الزام لگایا ہو؟ نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مشہور ہو گیا تھا. اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو ایسا پاک و صاف کر لیا تھا میرے بھائیوں کہ دنیا کی ساری بری عادتوں سے اللہ کے نبی مستقل طور سے دور ہو گئے تھے. اور صرف اپنے ذات کا تزکیہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کا اپنے لیے تزکیہ تھا. اس لیے کہ نبی اسوہ ہوتا ہے, نبی آئیڈیل ہوتا ہے, نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. جب تک وہ خود اپنے دل کا تزکیہ نہیں کرے گا اور دنیا کی ساری غلط عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنے آپ کو ایک مجلہ, مصفہ اور صاف ستھرا اصلی نہیں بنا دے گا, تب تو دوسروں کو تعلیم کیا دے گا, دوسروں کا کیا تزکیہ کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں پہلے اپنی ذات کا تزکیہ کر کے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا تزکیہ کیا. اور کیسا تزکیہ, آپ یقین مانے میرے بھائیوں کہ چند سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جو محنت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی کہ وہ صحابہ جو ابھی حالت کفر میں تھے, جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, جو شراب پیتے تھے, جن کا کلچر پورا زنا اور بدکاری کا کلچر تھا اور بے حیائی کا پورا کلچر تھا, پورے سسٹم کو, پورے کلچر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں بدل دیا. ایسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اس میں آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا رول تھا. بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت آئی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے, ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ دیکھیے, لوگوں کا اعتبار دیکھیے کہ صحابی آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا, اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کچھ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے. میرے بھائیوں صحابہ کرام غصہ ہو گئے,
صحابہ کرام غصہ ہو گئے اور صحابہ کرام کے رخسار انتہائی سرخ اور لال ہو گئے اور ہمارے غصے کی اس صحابی کی طرف دیکھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے رسول ہیں، جو مرشد ہیں، جو سب سے بڑے مربی ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، نفسوں کی تربیت کرنے والے ہیں، نفسوں کا تزکیہ کرنے والے، کچھ نہیں بولا، خاموش رہ جاؤ. اللہ کے نبی جب بات ختم ہو گئی، وہ اپنی بات کہہ کر کے ختم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے تھے آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی آپ یہ بتائیے اگر آپ کے ساتھ آپ کی ماں کے ساتھ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اور جتنے بھی محارم کے رشتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے محارم کے رشتوں کا نام لیا اور ان کو غیرت دلائی اور اس قدر ان کو غیرت آئی میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ماہر نفسانیات تھے، نفس کو پہچانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں لوگ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حلال حرام بتائیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، حالات کے اعتبار سے تربیت کا اور تزکیے کا انداز بدلنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا زنا حرام ہے اور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سے منع فرمایا، ایک الگ انداز اختیار کر لیا چونکہ وہ جذبات میں تھے، اچانک آئے تھے اور یقیناً میرے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، دیہات سے آئے تھے اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کچھ معلوم بھی نہیں تھا. ان کے ایمان کے اخلاق کے حوالے سے یہ پہلی ملاقات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا پورا انداز بدل دیا اور اس کے بعد اس صحابی رسول کو اتنی زیادہ غیرت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میرے بھائی کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور 3 دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا. 3 دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا دعا کیا کہ اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے دل کو پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے دل کو پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ 3 دعا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر کے دعا کیا. صحابہ کرام کو صحابہ رسول بیان کرواتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. زنا کا بدکاری کا خیال تو بہت دور کی بات ہے، کبھی میرے نفس میں خیال بھی نہیں آیا بدکاری کا، کبھی میری نظروں نے غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا. اس طرح سے اللہ اور میرے بھائیوں آپ کی تربیت کا، آپ کے تزکیے کا، آپ کو لوگوں کو دین سکھانے کا، لوگوں کو دینی ماحول میں رچنے کا، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کا، نفس کی غلامی سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رکھنے کا جو انداز آپ کا تھا، آپ یقین مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. انتقال کے بعد کا واقعہ اور واقعہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں میں بہت انتشار ہے، مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، مدرسوں میں لڑائیاں ہیں، جمعیتوں میں لڑائیاں ہیں، جگہ جگہ لڑائیاں ہیں، مسلکوں میں لڑائیاں ہیں، فرقوں میں لڑائیاں ہیں. ان لڑائیوں کا حل کیا ہے؟ ان لڑائیوں کا حل کیا ہے؟ حل کیسے نکلے گا؟ کیسے کیا حل ہے میرے بھائیوں؟ کس راستے پر آپ چلیں گے تو آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ صحابہ کرام نے اس مثال کو پیش کیا اپنی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتقال کے فوراً بعد ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا. میرے بھائیوں صحابہ کرام کی ایک جماعت، انصاری صحابہ کرام کی ایک جماعت سقیفہ بنی سعدہ میں آئی قیام کی اور وہاں سارے انصاری صحابہ مل کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، لہذا ہمارے لیے بہتر ہے ہم اپنا کوئی امیر بنا لیں، اپنا کوئی امیر مقرر کر لیں تاکہ اس کی عمارت کے تحت کوئی فیصلہ لیں. صحابہ کرام نے عمارت کی بہت زیادہ اہمیت تھی میرے بھائیوں. اور اس کے بعد انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا، فوراً امیر بنا لیا. ابھی مہاجرین صحابہ کا پتہ ہی نہیں، سارے انصاری صحابہ نے میٹنگ کر کے امیر بنا لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکریم میں مشغول تھے، کسی نے بتایا وہاں تو انصاری جمع ہو کر کے ان لوگوں نے اپنا امیر بنا لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور فوراً جا کر کے میرے بھائیوں آپ یقین مانیں کہ حالات ایسے آ گئے تھے کہ تلواریں نکل جائیں، حالات ایسے آ گئے تھے کہ مسلمان 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انصاری کہہ رہے تھے منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا. مہاجر اپنا امیر بنا لے، انصاری اپنا امیر بنا لے. یہ حالات ہو گئے تھے مسلمان، یہ اختلاف ہو گیا. اختلاف کا حل کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی. ابو بکر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی تربیت کس انداز میں کی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، بھرے مجمع میں سارے صحابہ کے سامنے اس حدیث کو سنایا. کہا اللہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا الائمۃ من قریش، جو امام ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، وہ مہاجرین میں سے ہوگا، وہ انصاریوں میں سے. سارے انصاری خاموش ہو گئے
ساری خاموش ہو گئے، اپنے نفس کو اور اپنے خواہش کو دبا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، پیارے نبی کی حدیث کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے سر تسلیم کو جھکا دیا، خم کر دیا، اور سارا اختلاف سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ سیکنڈوں میں میرے بھائیوں سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف کا حل کہاں ہے؟ اختلاف کا حل میرے بھائیوں نفس کی پیروی سے نکل کر کے، نفس کی شہوتوں سے نکل کر کے اللہ کی اتباع میں، دین کی اتباع میں، حدیث رسول کی اتباع میں۔ صحابہ کرام میرے بھائیوں کتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور اس اختلاف کا حل چند سیکنڈوں میں تلاش کیا۔ تعریف کرنے والوں کے لیے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والوں کے لیے اور نفس کی اتباع کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اختلاف نہیں ختم ہو سکتا۔ جو بندہ یقینی معنوں میں میرے بھائیوں چاہتا ہے کہ ہمارا اختلاف ختم ہو جائے تو اس کا اختلاف شریعت میں موجود ہے، دین میں موجود ہے، اور اختلاف کے ختم کرنے کے لیے میرے بھائیوں صرف علم ضروری نہیں، تربیت کا بھی ہونا ضروری ہے، تزکیے کا ہونا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس مثال کو پیش کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس مثال کو پیش کر کے دکھایا۔ بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تربیت کے حوالے سے، تزکیہ کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں آپ بتائیں، ایک بندہ یا ایک قوم، ایک سوسائٹی جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک شراب کی عادی ہو، شراب کے نشے میں لت اور بت ہو، شراب کے بغیر نہ ان کی کوئی صبح ہوتی ہو نہ کوئی شام ہوتی ہو، نہ ان کا کوئی دن ہوتا ہو نہ ان کی کوئی رات ہوتی ہو، ایسی قوم کے لیے اگر اچانک یہ فیصلہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شراب کو حرام کر دیا ہے، کیا اس قوم کو اچانک اس راستے سے ہٹ کر کے فوراً شراب چھوڑ کر کے غیر شراب والے راستے پر آنا آسان ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں جب شراب کو حرام کیا جنگ خیبر کے موقع پر، تو آپ یقین مانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بلایا کہ جاؤ جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں صحابی آئے، انہوں نے جیسے اعلان کیا، اعلان کرنے کے فوراً بعد تاریخ کے الفاظ ہیں اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب کا بزنس کرتے تھے، میرے بھائیوں اپنی مٹکوں کو توڑ دیا، اپنی دکانیں بند کر دی، اپنے کاروبار بند کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہی ہے تزکیہ، یہی ہے نفس کو تربیت کرنا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اتنا قریب کر لیں، آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف پیدا کر لیں کہ میرے بھائیوں دوستوں جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے آپ اس کے آگے سرنڈر ہو جائیں، اس کی بات کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سارے مرضیوں پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کے حکام سارے حکام پر بھاری ہے۔ تزکیے کا سب سے بڑا مقصد اور تزکیے کا سب سے بنیادی مقصد، تزکیے کا سب سے بڑا پیغام یہی پیغام ہے کہ آپ کو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، آپ کو اپنے نفس کا معبود بن کر کے نہیں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، قرآن کریم کی آیتوں سے بہت سارے ایسے طریقے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، جن طریقوں کو اپنا کر کے بندہ اپنے آپ کو، اپنے دل کا اچھے طریقے سے تزکیہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے، وہ راستے میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بار بار آتے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا تاکہ اس موضوع کی وضاحت ہو جائے، اور تزکیے میں جو چیزیں بہت زیادہ مفید ہیں دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، دلوں کو اللہ تعالیٰ کے نگرانی میں دینے کے لیے، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں دینے کے لیے، دلوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ مفید ہیں وہ مفید چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز دعا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔ تم اپنے نفسوں کی پاکی نہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو پاک فرماتا ہے۔ پاک اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے آپ کو، آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہی پاک کر سکتا ہے، آپ کے دلوں کا تزکیہ، آپ کے دلوں کی تربیت اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، سچائی کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو لگا سکتی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے ہی آپ سچائی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر آپ کو لگا سکتے ہیں۔ اور آپ دعا کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی بھی بندے کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ دین کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا فضل پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے
اپنے دلوں کے تسکیے کے لیے سب سے بڑا جو زیور ہے، سب سے بڑی جو کنجی ہے، سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ دعا کا راستہ ہے، وہ دعا کا راستہ ہے۔ آپ دعا کریں اور دعا کے ذریعے ہی میرے بھائیوں آپ اپنے ہر مطالبے کو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ سلف میں سے ایک سلف کا قول ہے کہ میں نے غور کیا کہ خیر کیا ہے، یعنی اچھائی کیا چیز ہے، تو بیان فرماتے میں نے پایا کہ نماز بھی خیر ہے، روزہ بھی خیر ہے، زکوٰۃ بھی خیر ہے اور بہت ساری چیزیں خیر ہیں۔ پھر میں نے یہ غور کیا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے خیر کو جمع کر دیا ہے، تو میں نے پایا کہ فَجِمَعُ كُلُّ خَيْرٍ الدُّعَاء، کہ تمام خیر کو جمع کرنے والی چیز وہ دعا ہے۔ نماز کو، روزے کو، سارے خیر کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ دنیا کا سارا خیر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے، دین کا سارا خیر، اسلام کا سارا خیر، اپنی مرضی کا سارا خیر اللہ تعالیٰ نے دعا میں جمع فرما دیا ہے۔ دعا سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے مکرم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز عبادت ہے۔ آپ اپنے دلوں کے تزکیہ کے لیے جو راستہ اختیار کریں وہ دعا کا راستہ ہو، اپنے دلوں کی پاکی کے لیے، اپنے بھائیوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے، اپنے بھائیوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ مسلمانوں کے پاس ہے وہ دعا کا ذریعہ ہے، وہ دعا کا راستہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے کتاب عزیز کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، قرآن کریم پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ دنیا میں گمراہ کر سکتا ہے اور نہ آخرت میں ناکام کر سکتا ہے، جو قرآن پر عمل کر لے۔ جیسے انہوں نے کہا فوراً اس پر دلیل دی، اور دلیل کیا دی میرے بھائیوں؟ بیان فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس بھی بندے کے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو میری ہدایت کی پیروی کر لے فلا یضل، تو دنیا میں کبھی وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقیٰ، اور آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، آخرت میں کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ میرے بھائیوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، کسی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں فرمائے گا۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت آپ کو اپنے معتاد انداز میں نہیں کرنی، قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ کیا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے یتلون حق تلاوتی، وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے بھائی تلاوت کرنے کا؟ تلاوت کریں اور اس پر تدبر کریں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو عام کریں، یہ ہے تلاوت کرنے کا حق۔ اس کو تلاوت صرف عام انداز میں قرأت کرنا، عام انداز میں پڑھنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ضرور ایک ایک حرف پر تصدیق کیا پا جائیں گے، لیکن تلاوت کا جو اصل سبب ہے، تلاوت کا جو اصل مقصد ہے، تلاوت کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ میرے بھائی اس کو سمجھ کر کے تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو نہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے نفس کو اس پر آمادہ نہ کریں۔ آپ کے دلوں کے تزکیہ کے لیے، دلوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے، اور دلوں کے اندر دنیا اور آخرت کے سارے خیر کو جمع کرنے کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ میرے بھائیوں دوستوں تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ ہے میرے بھائیوں، دلوں کے تزکیہ کے لیے آپ اپنا کسی کو آئیڈیل بنائیے، کسی کو اپنا رہنما بنائیے، کسی کو اپنا مرشد بنائیے، اور جب آپ اس کو اپنا مرشد بنا لیں، آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، تو زندگی کے ہر معاملے میں صرف اسی کی اتباع کریں اور کسی کی نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں کون سی ایسی شخصیت دنیا میں میرے بھائیوں جس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ انہیں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور یہ تہیہ کر لیں اپنے دلوں کے تزکیہ کے لیے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم وہ سارا کام کریں گے زندگی کے ہر معاملات میں، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، اپنے جلوتوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، اپنی زبان کے استعمال میں، اپنی ساری چیزوں میں، میرے بھائیوں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لیں۔ واللہ العظیم دلوں کے تزکیہ کے لیے، دلوں کو ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے جب تک بندہ کسی بھی شخص کو آئیڈیل نہیں بنائے گا تو وہ اس بندے کا دل مکمل طور سے پاک نہیں ہو سکتا ہے، ہدایت کے راستے پر مکمل طور سے نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کائنات میں اگر اسوہ کے لائق کوئی ہے، لیڈر کے لائق کوئی ہے، قائد کے لائق کوئی ہے، قدوہ کے لائق کوئی ہے تو میرے بھائیوں وہ نبی کریم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔
اور اس کے بعد میرے بھائیوں اپنے نفس کو ایسا ماحول دینا جس ماحول میں ہمیشہ نفس خوف کے درمیان رہے، امید اور خوف کے درمیان رہے۔ خوف کو نفس پر ہمیشہ آج کے دور کے اعتبار سے ہمیشہ مسلط رکھنا، یا اس کو ایسا ماحول دینا، اس کے سامنے ایسا ماحول رکھنا کہ ہمیشہ نفس خوف کھاتا رہے۔ اور نفس کو خوف دلانے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے میرے بھائیوں کہ اکثر سب سے زیادہ موت کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ تربیت کرنے والے ہیں، سب سے بہترین مربی ہیں، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ اور حضرت سعید بن جبیر بیان فرماتے ہیں لو فارق قلبی ذکر الموت لخشیت علی قلبی ان یفسد، کسی دن ہو جاتا ہے میں موت کو یاد نہیں کرتا ہوں تو مجھے ایسا ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں میرا دل فاسد نہ ہو جائے، میرا دل گمراہ نہ ہو جائے، میرا دل غلط راستے پر نہ چلا جائے، میرے دل میں غلط خیالات نہ آنے لگے، میرا دل میرے بھائیوں دوستوں غلط اخلاق کا، غلط کردار کا، غلط چیزوں کا عادی نہ بن جائے۔ موت کو یاد کرنا دلوں کے تزکیے کے لیے، دلوں کی طہارت کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کو اچھے اور سچے راستے پر لگانے کے لیے یہ سب سے بڑھیا ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ عن ابراہیم التیمی سے روایت فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، صغار تابعین میں سے تبع تابعین ہیں، وہ اپنے استاد حضرت ابراہیم تیمی سے روایت فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، جنت کے مزے لوٹ رہا ہوں، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہوں۔ پھر وہ بیان فرماتے ہیں میں نے دوبارہ خیال کیا، وہ اپنے دل کا خیال بتا رہے ہیں، پھر میں نے دوبارہ خیال کیا کہ میں جہنم میں ہوں اور جہنم کے عذاب کو، جہنم کی سزاؤں کو، جہنم کی ہولناکیوں کو، جہنم کے گرم پانی کو اور جہنم کی خوراک کو میں کھا رہا ہوں اور پی رہا ہوں اور اس کی سزا کو جھیل رہا ہوں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں جب یہ دونوں منظر میں نے سوچ لیے پھر میں نے اپنے نفس سے سوال کیا کہ اے نفس تو کیا کرنا چاہتی ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو نفس مجھ سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں رہوں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں تاکہ جنت کی نعمت مل جائے، تاکہ جنت کی نعمت مل جائے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ یا نفسی، اے میرے نفس، الان انتی فی الدنیا، ابھی تو دنیا میں ہے، ابھی تو دنیا کی زندگی گزار رہی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت کے دن تجھے جنت مل جائے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں اسلاف کا تقویٰ دیکھیے، ان کے تزکیے کا اعلیٰ معیار دیکھیے کہ اپنے نفس کو خود وصیت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو خود وصیت کر رہے ہیں کہ اے نفس تو ابھی دنیا کی زندگی میں ہے اور اپنے آپ کو تو جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تو تیار کر لے۔ ایک بات میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے اور بتاؤں گا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، موجودہ حالات میں اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگانے کے لیے، اخلاق کی راہ پر لگانے کے لیے اچھی صحبت دلوں کے تزکیے کے لیے، طہارت کے لیے، ہدایت کے راستے کو پانے کے لیے واللہ العظیم بہت بڑا سبب ہے۔ ہماری نسلیں جو بگڑ رہی ہیں، ہمارے اولاد جو بگڑ رہے ہیں، نوجوانوں کا طبقہ جو برباد ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں جو دین سے دور ہو رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ کے شکار ہو رہی ہیں، بے پردگی بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں، واللہ العظیم میرے بھائیوں اس میں گھر کا ماحول ٹھیک ہے، آپ کا دینداری والا ماحول ہے، اسلامی ماحول ہے، لیکن اگر بچوں کو آپ نے غلط ماحول دیا ہے، غلط تربیت دی ہے، ان کی غلط صحبت ہے، ان کا فرینڈ سرکل غلط لوگوں کے ساتھ ہے، تو آپ یقین مانیے میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، فلینظر الی من یخالل، تو دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی کرنے میں ہر بندے سے دوستی نہیں کی جاتی ہے، ہر بندے سے اپنی دوستی کو گہری نہیں کیا جاتا ہے، ہر مومن سے دوستی نہیں کی جاتی ہے، دوستی انہی سے کی جاتی ہے جو دیندار ہوں، جو متقی ہوں، آپ کو اچھا مشورہ دیں، خیر کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں، آپ برائیوں کے راستے پر جائیں، آپ کو پکڑ کے تنبیہ کریں، یہ دوستی کا معیار ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے مسلمانوں کی رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں ان ساری چیزوں کے تعلق سے آپ بیدار ہوئیے اپنے دلوں کے تزکیے کے لیے، ہدایت کی راہ پر قائم رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہ اچھی صحبت آپ کی ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں کبھی بھی آپ کتنی بھی عبادت کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پنج وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم بندے ہیں، آپ رمضان کا روزہ رکھ لے رہے ہیں تو آپ نے کوئی بہت بڑی تیر مار دی ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جنت کو خرید لیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ نے بہت بڑی نیکی جمع کر لی ہے۔ واللہ العظیم آپ نیکی کے کتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں، ہمیشہ اپنی نیکی کو انتہائی کمتر سمجھیں، اپنی نیکی کو انتہائی حقیر سمجھیں، اپنی نیکی کو انتہائی معمولی سمجھیں۔ اور میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں جس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس آیت کے بارے میں میرے بھائیوں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنے استاد سے، وہ بیان فرماتے ہیں حضرت وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب یہ آیت کریمہ کا گزر ان کے سامنے سے ہوتا تھا، یہ آیت کریمہ پر پہنچتے تھے تو رونے لگتے تھے. حضرت وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں ذرا غور کرو کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن وهو یبنی بیت الرحمن بأمر الرحمن وهو خائف اللہ تقبل. ذرا غور تو کرو کہ ابراہیم خلیل رحمان کے خلیل ہیں، رحمان کا گھر بنا رہے ہیں اور رحمان کے آرڈر سے، رحمان کی اجازت سے بنا رہے ہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میرا عمل یہ قبول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو برباد فرما دے. نبی ہے، نبوت کے سب سے اعلیٰ منصب پر ہے میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اس بات سے ڈرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے عمل کو برباد نہ کر دے. آپ اپنے عملوں کے قتل تکبر کا شکار نہ ہوں، اپنے نفس میں کبھی اس بات کا احساس نہ آئے کہ بہت زیادہ عمل کر رہا ہوں. اپنے نفس کو انتہائی معمولی سمجھیں، اپنے نفس کو انتہائی حقیر سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں. جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. میرے بھائیوں اس طرح کا جذبہ جب اس تعلق سے آپ کے دل میں خیال آ جائے گا کہ آپ کی نیکیاں کریں تو اللہ عظیم ایسے ایسے جذبے آپ کے اندر پیدا ہوں گے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے اندر تھے، حضرت ابو ہریرہ کے اندر تھے. کیا جذبہ تھا میرے بھائیوں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بازاروں میں جاتے تھے. مارکیٹ کرنے کے لیے آدمی بازاروں میں کیوں جاتا ہے؟ مال خریدنے کے لیے، سبزیاں خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے. لیکن ان کے تقوی کا اعلیٰ معیار دیکھیے کہ بازار میں جاتے تھے سراب کو پھیلانے کے لیے. وہاں زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی، زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات میں جب پوری دنیا سو جائے تو آپ اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے بازاروں پر رک کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اگر آپ مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو جتنا قدم بندہ چلتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اپنا قدم چھوٹا چھوٹا رکھتے تھے، اپنا قدم چھوٹا چھوٹا رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو زیادہ بڑھا دے اور ہمارے نام اعمال میں اور زیادہ نیکیاں جمع ہو جائے. یہ جذبہ آپ کے اندر کب پیدا ہوگا میرے بھائیوں؟ جب آپ کا دل برائیوں سے مکمل طور سے پاک ہو کر کے، صاف ہو کر کے آپ اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیں گے، آپ اپنے دل کو اللہ کے تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھر لیں گے تو معمولی نیکیاں آپ تلاش نہیں کریں گے. معمولی نیکیاں میرے بھائیوں آپ ڈھونڈ کریں گے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ تلاشیں گے جیسے صحابہ کرام تلاشا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام ڈھونڈ کر کے عمل کیا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اس لیے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ نہیں کیا تو جیسے ہی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالر اتار جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا ٹھا لگ جاتا ہے. واذا تاب ونزع واستغفر، اور جب توبہ کر لیتا ہے اس برائی سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے تو سقل قلبه، اس کے دل سے اس نقطے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا دل پاک و صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کیا ہے تو نقطہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں اگر آپ پر قرآن و حدیث کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں آپ پر پڑھی جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے، آپ کے جسم کے روٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ میرے بھائیوں واللہ العظیم یقین جانیں کہ آپ کے نفس میں برائیاں ہیں، آپ کے نفس میں شہوتیں غلبہ پا رہی ہیں، آپ کے دلوں میں برائیوں کے ارادے ہیں، برائیوں کے خیالات ہیں، آپ نے اپنے نفس کو برائیوں کے ماحول میں رچ اور بس کیا ہے. اس لیے قرآن کی آیتیں آپ پر اثر نہیں کرتی ہیں. جیسے میرے بھائیوں دوستوں ہر چیز مر جاتی ہے تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، ایسے دل پر جب بار بار گناہ کیا جائے اور وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے عملوں کے بدلے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر آپ کے سامنے قرآن کی کتنی باتیں پیش کی جائیں، حدیث پیش کی جائے، کتنے اچھے انداز میں پیش کی جائے، کوئی بھی بات بندے کے دل میں اثر نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنے دلوں کو برائیوں سے تحلیہ نہ فرما لے اور اچھائیوں سے تحلیہ نہ فرما لے.
یعنی اپنے دل کو برائیوں سے دور نہ کر لے اور اپنے دل میں اچھائیوں کو بھر نہ لے، تب تک آپ پر قرآن کی باتیں اثر نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی گناہ ہو، کبھی بھی کوئی نافرمانی ہو، فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی توفیق میرے بھائیوں دوستو، آدمی گناہوں میں کیوں لطمت لیتا ہے؟ گناہوں کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس گناہ کو آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نماز چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں چوری کا خیال آ رہا ہے، آپ کے دل میں میرے بھائیوں اور دوستوں غیبت کرنے جا رہے ہیں، غیبت کی مجلسوں میں شریک ہونے جا رہے ہیں، کسی پر بہتان لگانے اور کسی کے تعلق سے حسد کرنے کا آپ کا دل کر رہا ہے، یہ کسی غیر محرم عورت کی طرف آپ کی نظر جانے والی ہے، کسی بدکاری کی طرف آپ کا دل آپ کو بھاگ رہا ہے، یہ ساری برائیاں جو آپ کے دل میں آتی ہیں، آپ کے نفس میں خیال بن کر کے آتی ہیں، آپ اسے نجات کب پا سکتے ہیں؟ ایک پہلو پر ہمیشہ غور کریں، جس پہلو پر صحابہ غور کرتے تھے، تابعین غور کرتے تھے کہ برائیاں میرے بھائیوں، آپ جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ چند لمحے کے لیے رہیں گی، چند وقت کے لیے رہیں گی، اس کی لذت معمولی وقت کے لیے رہے گی اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ جو برائیاں آپ نے کی ہیں، جو برائیاں ہم نے کی ہیں، وہ ہم کر چکے، اس کی لذت لے چکے، اس کا کوئی مزہ نہیں ملنے والا ہے، وہ ہمارے نام اعمال میں فرشتوں نے گناہ بنا کر لکھ دیا ہے۔ اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کے اعتبار سے ہمارا حساب لے گا، ہمارے عملوں کے اعتبار سے، ہماری گناہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا۔ جو بندہ اپنے دل میں اس یقین کو بٹھا لے، اس ایمان کو بٹھا لے کہ میرے بھائیوں، برائیاں اور برائیوں کی لذتیں بہت معمولی رہتی ہیں، بہت چند دنوں تک رہتی ہیں، بہت تھوڑے وقت رہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو برائیوں سے نجات مل جائے گی، آپ برائیوں سے توبہ کر لیں گے۔ اور میرے بھائیوں، چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی روشنی میں، آپ کے حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں، سلف کے اقوال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا تم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حقیقی معلوم تزکیہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو گندگیاں ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو حسد ہیں، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو بری عادتیں ہیں، جو گندے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری دل کی غلاظتوں سے، نفس کی غلاظتوں سے ہمیں نکال کر کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کی راہ پر، ہدایت کی راہ پر، اچھے اخلاق کی راہ پر، صداقت کی راہ پر، امانت کی راہ پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کو تقویٰ عطا فرما۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کو تقویٰ عطا فرما۔ وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کا تزکیہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو پاک فرما دے کہ تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین دلوں کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ اللہم انت ولیھا و مولاھا، اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین ولی ہے، تو سب سے بہترین مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کا والی بن جا، تو ہمارے نفس کا ذمہ دار بن جا، اور ہمارے نفس کی جو شرارتیں ہیں، ہمارے نفس کے جو گندے خیالات ہیں، ہمارا نفس جو ہمیں برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری برائیوں سے ہمیں دور فرما دے، ساری برائیوں سے تو ہمیں نجات دے دے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تعالیٰ ہم تو سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، والتقی اور پاکیزگی کا اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، والعفاف اور پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، والغنی اور بے نمازی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ ہم تو سے علم نافع مانگتے ہیں، وعملا طیبا اور وعملا متقبلا اور ایسا عمل مانگتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، ورزقا طیبا اور اللہ تعالیٰ تجھ سے پاک صاف اور شفاف روزی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم تمام مسلمان بھائیوں کو نیکی کے راستے پر چلا، تقوی کے راستے پر چلا، برائی کے راستے سے، شیطان کے راستے سے، نفس کے فتنے والے راستے سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔